روح کا بدلہ۔ 2 دن بعد آنے والا دن میرے لیے ہر لحاظ سے اہم تھا، کیونکہ اس دن میری منگنی ہونے والی تھی، وہ بھی اس لڑکے سے جس سے میں پیار کرتی تھی۔ خیر، صبح جلدی اٹھنا میرے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، مگر اپنی امی اور ابا کی خوشی کے خیال سے میں چھلانگ لگا کر بستر سے نکل کر باتھ روم میں جا گھسی۔ میں شاور کے مزے لیتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ میں کافی دیر بعد فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو امی آملیٹ اور پراٹھا ناشتے کے لیے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئیں، بیٹا تم آج درزی کے پاس جا رہی ہو نا؟ میں نے درزی سے بات کر لی ہے، ویسے بھی تمہاری منگنی کا ڈریس ریڈی ہے، تم بھی ایک نظر دیکھ لینا، اور ہاں پارلر کا بھی چکر لگا لینا۔ امی ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھیں۔ میں نے جوس کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے امی کو بغور دیکھا اور دل میں کہا، میری امی اتنی فکر کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ امی اور کیا، ساری مائیں اتنی فکر کرتی ہیں اپنے بچوں کی۔ اچھا اب تم جاؤ، کوئی رکشہ ٹیکسی لے لینا، کیونکہ تمہارے ابو کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور امی کی باتیں سن کر میں گھر سے نکل پڑی۔ گھر سے باہر کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل رہا تھا، اور میں بار بار موبائل فون پر ٹائم دیکھتی رہی۔ پریشانی کی حالت میں میری نظر اچانک ایک کتے پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، کب سے وہ بھی وہاں موجود تھا، لیکن میں نے اس پر دھیان اب دیا تھا۔ آج سے پہلے بھی وہ میرے ارد گرد منڈلاتے ہوئے میری نظروں میں آ جاتا تھا، لیکن آج میں نے اس پر غور کیا تو مجھے اس پر بے حد پیار آ گیا۔ میں نے دور سے آتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی میری نظروں کے تعاقب میں سر گھما کر دیکھنے لگا۔ کتے کے اس طرح دیکھنے سے مجھے خوف سا محسوس ہوا، کیونکہ اس وقت میں بالکل سنسان سڑک پر کھڑی تھی۔ ٹیکسی جوں جوں قریب آ رہی تھی میں اسے روکنے کا اشارہ کرتی رہی۔ ٹیکسی میرے قریب اور قریب آتی رہی، اور پھر وہ کتا میرے پیروں سے لپٹ گیا تو میں ہش ہش کرتی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ گئی، اور ڈرائیور نے جھٹ سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک پر رواں دواں ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھی کہ سامنے سڑک پر وہی کتا نظر آیا جو تیزی سے دوڑتا ہوا ٹیکسی کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے ٹیکسی روکنے کا کہا، لیکن شاید اس نے میری بات نہ سنی۔ بھائی میں گاڑی روکنے کا کہہ رہی ہوں، گاڑی روکو پلیز۔ اس سے پہلے کہ ٹیکسی رکتی، کتا ٹیکسی کے نیچے آ کر خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ سڑک پر ہر طرف خون ہی خون پڑا تھا۔ میں بدحواسی میں چیخ پڑی تو ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کتے کی اس طرح موت پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس کا کچلا جانا مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ میں اپنے حواس کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور کا قہقہ بلند ہوا تو میں چونک کر اس کو دیکھنے لگی، لیکن اس کا چہرہ آگے کی طرف تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ دیکھ نہ پائی۔ مجھے اس پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک بے زبان کی جان لے لی اور اوپر سے ہنس رہا تھا۔ اسٹوپڈ، میں نے دل ہی دل میں اسے یہ کہا۔ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غصہ اور آیا، کیونکہ وہ کوئی انجان راستہ تھا۔ مجھے سائرہ چوک جانا ہے، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ میں نے اسے غصے سے کہا، اور میں تم کو وہاں لے جا رہا ہوں جہاں تم اب جا رہی ہو۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا؟ مجھے خطرے کا سگنل محسوس ہوا۔
ایسے کیسے لے جاؤ گے؟ میں بڑبڑائی اور میں نے کہا کہ تم کوئی ڈاکو یا کوئی جرائم پیشہ ہو کیا؟ میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، میں نے اس کو بڑبڑاتے ہوئے غصے سے کہا۔ پھر وہ فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے بولا، مجھے کسی قیمتی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے تو تمہاری ضرورت ہے۔ میرے میں میرے حلق میں پھنسی آواز نکلی۔ مجھے میری عزت خطرے میں پڑتی ہوئی لگی تو میں نے سوچا چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی ہوں۔ آرام سے بیٹھی رہو، وہ غصے سے چلایا۔ تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ اس نے یہ کہہ کر گردن پیچھے موڑی۔ میں اس کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں کے گرد کالے حلقے تھے۔ دیکھنے میں اچھی صورت کا تھا، لیکن اس کا چہرہ برف کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا جیسے وہ کسی قبر سے بھاگنے والا مردہ ہے۔ مردے کے خیال سے میری روح کام گئی۔ میں اس کو پہچان نہ پائی۔ یاد نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، ابھی میں یاد کرا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی سنسان جگہ پر کھڑی کر دی اور میں خوف سے تھر تھرا کر کانپنے لگی۔ پلیز میری بات سنو، مجھے چھوڑ دو، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ جہاں ٹیکسی کھڑی تھی وہاں کسی ذی روح کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ پھر وہ نیچے اترا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ اب وہ سینہ تانے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی شکل پہچاننے کی پوری کوشش کی، کسی صورت بھی میں نے اس کو نہیں پہچانا۔ پھر اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور بولا، سنو میں کون ہوں؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا شروع کیا، میں گاما ہوں، وہ گاما جس کے ماں باپ تمہارے گھر میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ دن رات محنت سے کام کرتے تھے، دن رات تم لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، لیکن ایک دن تم نے دولت کے غرور میں ان پر چوری کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے چوری کی بھی نہیں تھی، تم نے ان کو لوگوں کے سامنے اتنا بے عزت کروا دیا کہ انہوں نے شرمندگی کے باعث خودکشی کر لی، اور ان کے بعد مجھ یتیم اور بے سہارا بچے کو کوئی اپنانے کے بجائے سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا۔ دنیا بھر کے ستم برداشت جب میں نہ کر پایا تو میں نے بھی وقت کی اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک خونی فیصلہ کر لیا۔ جیتے جی تو میں تم سے بدلہ نہیں لے پایا، لیکن اب مرنے کے بعد تم کو بھی ایسی ہی ناقابل برداشت اور دردناک عذاب دوں گا کہ تم بھی خودکشی کر کے ابدی نیند سو جاؤ گی۔ وہ میری طرف بڑھا اور ابھی مجھ سے چند قدم کی دوری پر تھا کہ فضا میں دھماکہ ہوا۔ زمین زوردار آواز سے پھٹنے لگی اور زمین سے کئی مردہ نما انسان نکلنے لگے۔ تو میں یہ سب دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوئی، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتی تھی، کیونکہ جس جگہ میں تھی وہاں کسی بھی ذی روح کا گزر شاید مشکل سے ہی ہوتا ہوگا۔ دور دور تک کوئی درخت نہ تھا، بلکہ ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ میں مارے خوف کے ساکت ہو گئی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ میں ایک اذیت ناک موت کا شکار ہونے والی ہوں۔ تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر یک بیک تمام مردے میرے اوپر حملہ وار ہوئے۔ ماہین، اٹھو، اٹھو بیٹا،
یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ اٹھو، اب صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ امی میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ میں نے جب اپنے پاس امی کو دیکھا اور ارد گرد نظر دوڑائی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک صرف خواب تھا، اور خود کو نارمل کرتے ہوئے میں شاور لینے چلی گئی۔ شاور لینے کے بعد میں باہر جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد اسی خوبصورت کتے پر میری نظر پڑی تو میں اپنی گاڑی کی رفتار بڑھانے لگی کہ اچانک میری گاڑی بند ہو گئی اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ مجھے گاڑی کے پچھلے حصے سے کوئی عجیب سی آواز سنائی دی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی میں وہی کتا پچھلی سیٹ پر بیٹھا مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کتے نے اب گاما کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ کتے کی جگہ میری گاڑی میں اب گاما بیٹھا تھا۔ یہ سب دیکھ کے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر گاما پر پھونک ماری تو گاما بلبلا اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا وجود ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں نے اپنی گاڑی پارلر جانے کے بجائے سیدھا مسجد کی طرف موڑ دی۔ مسجد پہنچ کر میں نے ساری صورتحال سے مولوی صاحب کو آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق میں نے سب سے پہلے گاما کے اماں ابا کی قبر پر جانے کا سوچا، اور میں وہاں گئی بھی اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگی اور اپنی غلطی پر ان سے اور اللہ سے بھی معافی مانگی۔ پھر گھر آ کر امی ابو کو ساری حقیقت بتائی۔ گھر میں گاما اور گاما کے والدین کے لیے ختم فاتحہ کا اہتمام بھی ہوا، اور پھر اسی رات جب میں گہری نیند میں تھی تو گاما میرے خواب میں آیا۔ وہ کافی مطمئن، حشاش بشاش اور خوش دکھائی دے رہا تھا، پھر مسکراتے ہوئے اوجھل ہو گیا۔ بے شک عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔